اگلا سوال ہے، اپنے داماد کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نکاح کے وقت لڑکے لڑکی کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ شریعت میں حکومت کے قوانین کی رعایت ضروری ہے، جیسے لڑکی کی عمر 18 اور لڑکی کی عمر 21 سال کا ہونا ضروری ہے۔ تو پہلے سوال کہ اپنی داماد کی بہن سے نکاح جائز ہے، تو جواب یہ ہے کہ ہاں جائز ہے، اگر کوئی اور محرمیت کا تعلق نہیں ہے اس داماد کی بہن سے، رضاعت کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر جائز ہے۔ دوسرا سوال کہ نکاح کے وقت لڑکے لڑکی کی عمر کتنی ہونی چاہیے، تو شریعت کی طرف سے کوئی حد نہیں ہے، البتہ اتنا دیکھ لینا چاہیے کہ لڑکی کی عمر لڑکے سے کم ہو تو بہتر ہے، اس میں نباہ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اور تیسرا سوال کہ شریعت میں حکومت کے قوانین کی رعایت ضروری ہے، مثلا قانون ہے کہ لڑکی کی عمر 18 اور لڑکی کی عمر 21 سال ہونا ضروری ہے، تو یہ ملکی قانون ہو سکتا ہے لیکن شرعی قانون نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر یہ ملکی قانون ہے اور آپ ملک میں رہتے ہیں تو پھر اس کی رعایت ضروری ہے، کیونکہ اگر رعایت نہیں کرتے تو ذلت و رسوائی کا باعث ہے اور گرفتاری کا خطرہ ہے، اور شریعت میں ہر اس کام سے منع کیا گیا ہے کہ جس میں ذلت رسوائی ہو اور کسی قسم کی خرابی ہو۔ اگلا سوال ہے، اہل حدیث لڑکے سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ہماری بہن کے سسرال اہل حدیث ہیں اور ہمارا بھانجا بھی اہل حدیث ہے۔ ہمارا بھانجا سول انجینئر ہے اور مزید آگے ماسٹرز کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ میری بیٹی ڈینٹل کورس کر رہی ہے، فی الحال وہ سال اول میں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں اپنی لڑکی کی شادی اپنے بھانجے کے ساتھ کر سکتا ہوں؟ اور میری بیٹی حنفی مسلک پر عمل کرتی ہے اور ہمارا بھانجا اہل حدیث ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی میری رہنمائی فرمائیں۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی حنفی مسلک سے تعلق رکھتی ہے اور ان کے والد پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں ایک اپنے اہل حدیث بھانجے سے نکاح کرانا چاہتا ہوں، اس لڑکی کا، اس حنفی مسلک والی لڑکی کا، تو ہم کریں یا نہ کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ ویسے تو اہل حدیث سے لڑکے سے نکاح کرنا جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اگر وہ اہل حدیث نارمل ہے، معتدل ہے، تقلید کو شرک نہیں سمجھتا، ائمہ مجتہدین کو برا بھلا نہیں کہتا، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ متشدد ہے، تقلید کو، مقلدین کو مشرک مانتا ہے، ائمہ مجتہدین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور باقی 3 ائمہ ان کو برا بھلا کہتا ہے، تو پھر اس سے نکاح نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ دیندار ہے، اس کی دینی حیثیت ٹھیک ہے اور صرف اہل حدیث ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خرابی اس میں نہیں ہے، تو پھر نکاح کر سکتے ہیں۔ سوال ہے، حقیقی والدیت نہ لکھنے سے نکاح پر کیا اثر پڑے گا؟ یعنی لڑکی ہے، اس کے نکاح نامہ میں اور نکاح کے فارم میں اس کے حقیقی والد کا نام نہیں لکھا گیا بلکہ کسی اور کا نام لکھا گیا جس کے ساتھ وہ معروف ہے، تو کیا ہوگا؟ نکاح ہو جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ نکاح کے وقت لڑکی کے حقیقی والد کا نام لکھنا ضروری ہے، لیکن اگر حقیقی والد کا نام نہیں لکھا گیا بلکہ کسی دوسرے شخص کا نام لکھا گیا اور وہ اسی کے ساتھ مشہور ہے، اس کی بیٹی ہونا اس کا مشہور ہو چکا ہے اور لڑکی بھی متعین ہے، کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کہ کوئی اور لڑکی مراد ہو سکتی ہے، تو پھر نکاح تو جائز ہو جائے گا۔ لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ دوبارہ حقیقی والد کے نام بھی لکھا جائے فارم میں اور دوبارہ سے گواہوں کے سامنے نکاح کر دیا جائے۔ نکاح ہو جائے گا اگر وہ لڑکی متعین ہے اور کسی قسم کے شک و شبہ نہیں ہے کہ کوئی اور مراد ہے، نکاح ہو جائے گا، لیکن احتیاط اور بہتر یہی ہے کہ دوبارہ حقیقی والد کا نام لکھا جائے اور دوبارہ ایجاب و قبول کیا جائے 2 گواہوں کے سامنے۔ اگلا سوال ہے، میں نے شوہر کے جھگڑے سے تنگ آ کر غصے کی حالت میں یہ کہہ دیا کہ روزانہ نماز پڑھ کے کوئی فائدہ نہیں، قسم سے آج کے بعد میں نماز نہیں پڑھوں گی، اس سے اچھا تو ہندو ہوتے ہیں، لیکن دل سے نہیں کہا تھا، جب کہ میں نماز بھی پڑھتی ہوں، استغفار بھی کرتی رہتی ہوں، تو کیا میرا نکاح ٹوٹ گیا؟ میں بہت دعائیں اور وظائف پڑھ کر تھک گئی تھی، کتنا روتی رہی مگر کچھ اثر نہیں ہوا اور تکلیف اور غصے کی حالت میں ایسا کہہ دیا، براہ کرم بتائیں میرا نکاح ہے یا ٹوٹ گیا؟
سوال کا خلاصہ یہ ہے، شوہر سے جھگڑا ہوا اور جھگڑے سے تنگ آ کے یہ الفاظ کہہ دیے، روزانہ نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور تو کیا ہوا، نکاح ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹا؟ جواب یہ ہے کہ یہ کفریہ الفاظ ہیں، اس سے آپ کا جو ایمان ہے وہ سلب ہو گیا ہے، ختم ہو گیا، نکاح ٹوٹ گیا۔ اب لازم یہ ہے کہ دوبارہ اپنے ایمان کی بھی تجدید کریں اور دو گواہوں کے موجودگی میں اپنا نکاح بھی الگ سے کرائیں، اور یہ جو الفاظ آپ نے کہے ہیں اس پر مکمل توبہ اور استغفار کریں۔ یہ کفریہ الفاظ ہیں، ان کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔